بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہسٹوریکل سٹوریز اور میں ہوں سید محمد سیف مدنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر موجود سب سے پراسرار اور حیرت انگیز عمارتیں کہاں واقع ہیں؟ جی ہاں ناظرین، آپ بالکل صحیح سمجھے، میں بات کر رہا ہوں مصر کے ان عظیم پیرامائڈز کی جو ہزاروں سال کے بعد آج بھی اپنی شہرت پر قائم ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ان 3 عظیم پیرامائڈز کے بارے میں جو کہ مصر میں واقع ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دا گریٹ پیرامائڈ آف گیزا، جو تمام پیرامائڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامائڈ ہے۔ اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں، ایک کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ایک تابوت نظر آیا جو اندر سے خالی تھا، لیکن حیران کرنے والی بات تابوت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ یہ یہاں آیا کیسے۔ اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے انسان بھی بمشکل گزر سکتا ہے۔ آخر کار کئی سالوں کی تحقیق کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالی شان سٹرکچر بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل تو بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کے لیے انسان سے زیادہ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹ 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشین تھی اور نہ ہی کوئی ماڈرن ٹولز تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے۔ لیکن آخر کتنے؟ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈز بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں تقریباً 1,00,000 مزدوروں کی مدد لی گئی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے کئی رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے، جیسے کہ پیرامڈ کا بنانے کا مقصد کیا تھا۔ 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈ بنائے، انہوں نے ان 3 پیرامڈز کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشن آپس میں میچ نہیں ہو رہی؟ پہلے تو یہ ایک کو انسیڈنس سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ باؤل نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ اب رابرٹ باؤل کا ماننا تھا کہ یہ سب کو انسیڈنس نہیں ہے، بلکہ ان پیرامڈز کی یہ پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے یہ پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں اور ایک ستارہ ڈل بھی ہے، اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ایجپٹ کے پیرامڈز کو جنہوں نے بھی بنایا تھا، انہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو کیسے بھی کر کے ہمارے ارتھ کا ایکوریٹ سائز معلوم تھا۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ پیرامڈز کو کیئرفلی دیکھنے اور سمجھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والے 4500 سال یا اس سے بھی پہلے ارتھ کے ایکوریٹ سائز سے اچھی طرح واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس زمین کا ایکوریٹ سائز کیا ہے۔
اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ پیرامڈز بنائے۔ تو ناظرین، ایجپٹ کے پیرامڈز کے بارے میں ہم جتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں الجھتے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایجپٹ بے شمار مسٹریز سے بھرا ہوا ہے اور جن کو آج تک ماہرین جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے پیارے دوست سید محمد سیف مدنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔